نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت دشمن لعنت بر محمد والی محمد صلوات صلی اللہ محمد والی محمد۔ سب تو پہلے اللہ دی پوری کائنات ہے، جتنے ملنگ موالی حلالی دیوانے مستانے زدار و حبدار ماتمین و خان زنجیر زن ذاکر سوزی شگرد ڈیور علماء حقہ، مرد مستورات بچیاں بچے تہاڈے ساڈے مکتب فقہ جعفریہ دے جتنے شہداء ہیں انہاں واسطے، یا جنہاں دا کو فاتحہ پڑھن والا نہیں انہاں واسطے، خصوصاً بانی مجلس بھائی عبدالحکیم اور بھائی عبدالکریم، انہاں دے خاندان دے جتنے بزرگ عزیز، انہاں دے جتنے بزرگ عزیز، خصوصاً انہاں دے والدین اور انہاں دے ہمشیرہ، انہاں تمام دے نامہ اعمال وچ ثواب درج کرن واسطے، انہاں دے درجات دی بلندی واسطے ایک بار الحمد 3 بار کل شریف پڑھ کے بخش چھوڑو۔ بسم اللہ الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ خالق مالک رازق بالک وارث دعائیں قبول و منظور فرما، الہی مالک بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما، الہی مالک انہاں دے ساڈے سارے دے مرحومین دے درجات بلند فرما، الہی مالک بانی مجلس دا ویڑھا وسے، الہی مالک انہاں دے ساڈے سارے دے ویڑھے وسن، الہی مالک انہاں دا اتفاق اتحاد پیار محبت قائم و دائم رکھی، مالک انہاں دے جڑے جوڑ سلامت رکھی، مالک انہاں دعا بھراواں دی زندگی دراز فرماویں، بچیاں دے سر تے انہاں دا سایہ قائم و دائم رکھی، مالک انہاں دے گھراں دی جو کمیاں ہیں میرے سخی دی لاج دھاج کاج دا صدقہ پوریاں فرما، الہی مالک انہاں دے ساڈے سارے دے گھراں دی جو کمیاں ہیں میرے سخی دی لاج دھاج کاج دا صدقہ پوریاں فرما، الہی مالک جو مومناں دے بچے امتحان دیندے پن یا دے چکے انہوں کامیابی عطا فرما، الہی مالک ہر دیاں دھیاں دے نصیب مقدر چنگے بنا، الہی مالک کی سخت دور ہر شریف دی عزت محفوظ رکھ، الہی مالک خصوصی دعائیں سارے 12ویں آقا دی زیارت نصیب فرما، الہی من حادی مادی دی زیارت نصیب فرما، الہی من حجت القائم دی زیارت نصیب فرما، الہی امین اللہم آمین ثم آمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زہرا کی ثنا تم سے رقم ہو سکتی نہیں، بسم اللہ۔
مالک بانی مجلس بھائی عبدالحکیم بھائی عبدالکریم انہاں دا جوڑ سلامت رکھے مالک، انہاں دے بچیاں دے سر تے انہاں دا سایہ قائم و دائم رہے مالک، انہاں دے اے ذکر نسل در نسل نصیب رہے۔ پڑھنا تو باہر دے لوگ ہائی اچھا بسو وسیع والے توڑے میں گاٹے پائے گئے ہیں بلا کیا کروں بارہ تھوڑا جا پڑھ گنا بسم اللہ۔ زہرا کی ثنا تم سے رقم ہو سکتی نہیں، زہرا کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو، زہرا کی ثنا تم سے رقم ہو سکتی نہیں، زہرا کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو، بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کریں گی، کچھ دیر کو فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو۔ بسم اللہ بسم اللہ بڑی مہربانی بہت جی 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 بسم اللہ بسم اللہ مالک والی زندگی کرے خیر ہوئے۔ میں تقریباً سرکار دی عشق دی نماز دی نیتی آپ آ کے کیتی ہے تے میں میرے نال جڑا سوزی ہے نا وہ بہت تکھا ہے تو پتہ نہیں کیڑے ویلے دا میں کو آکھن پائے کڈن پڑھنا ہے کڈن پڑھنا ہے کڈن پڑھنا ہے بھائی میں سمجھو بھی میں بس وہ بھائی میں دے دھوا دھرا ہے کہ میں کی بڑے ویلے پڑھنا ہے میں آکھا یار پڑھ گئے نسو جڑے ویلے پڑھے سن میں تو کو پتہ بھی سوزی تکھے ہوندے نا جی میں پیر منظور شاہ کو رائیں چھوڑ گئے نا تو بہرحال میں سرکار دی ڈیوٹی تے میں پیش کر نہیں چکے اذانہ تو وہ آنے جڑیاں ہو گئی ہیں رات تا وہ آئی جڑی ہو گئی ہون بات کیاں ٹائم تے تھوڑا تے گھنا تے واد تے گھٹ ہون تا گال ہی کہہ رہی نا سی گال تا بھی نہیں لتھے کنو پہلے گال تھی ویندی بلا تا ٹھیک آئی ہون تا میں اٹھا ہی پڑھن واسطے ہاں ہی نہیں لا دے بعد تے بلا ہون تا پڑسو کھڑے ہون تا کچھ آکھن دی لوڑ ہی کہنی کئیشے کہنی 8 محرم یا با اختلاف روایت 9 محرم تحقیق ریسرچ میری کہنی میں کتاباں آپ کہنی پڑھے سنی سنائی ہے سنی ہوئی ہے میں سنی ہوئی گل کرتا میں متا کو بلا دے توڑے سب دکھا میں باتیں سنائے نا میں باتیں اسد صاحب آکھتے نہیں کری ربائی وہ باتیں سناؤ زہرا کی ثنا تم سے رقم ہو سکتی نہیں، زہرا کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو، بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کریں گی، کچھ دیر کو فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو۔ جناب سیدہ دی ذات بلانتار صلوات صلی اللہ علیہ محمد۔ کیا بات ہے 8 محرم یا با اختلاف روایت 9 محرم صبح سرکار مولا حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلاج 9 لاکھ دے مخاطب ہو کے سرکار ارشاد فرمایا وہ اپنی مرضی دے بنے ہوئے مسلمانوں تو ہاڈے پروگرام دے مطابق توڑے پاسے شربتیں ساڑے کول پیاسے تو ہاڈیاں ارادیاں تے سوچاں دے مطابق توڑے کول راجے ساڑے کول بھکھے تساں نہیں جان دے میں کون ہاں میں حسین فیصلہ پہ کردہ بقول تو ہاڈے توڑے خیالاں جو توڑے کول راجے ساڑے کول بھکھے توڑے کول شربتیں ساڑے کول پیاسے اگر ساڑیاں بھکھیاں تسیاں جو کوئی ہک تو ہاڈے لے چلا گیا تو سا جت گئے اگر ساڑیاں بھکیاں تسیاں چو کوئی ہک تو ہاڈے لے چلا گیا تو سا جت گئے اگر تو ہاڈے رجے ہوئے چو کوئی ہک ساڑے لے آ گیا وہ تو سا جت گئے 10 محرم دی صبح صادق نے چہرے تو نقاب ہٹایا
سرکار شہنشاہ وفا ٹوڑے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام دے قدم چمے تے چم کے سرکار وفا مولا غازی ابو الفضل العباس نے عرض کی تھی مولا 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 او ویکھو نا او ویکھو رات بھر سویا نہیں کروٹ بدل کر آ گیا مہربانی بہت مہربانی جی بہت شکریہ جی جی بڑی مہربانی مولا او ویکھو رات بھر سویا نہیں کروٹ بدل کر آ گیا ہاتھ باندھے شاہ کے قدموں میں چل کر آ گیا ہور کو آتا دیکھ کر عباس نے شاہ سے کہا مولا او ویکھو کوئلے کی کان سے ہیرا نکل کر آ گیا بہت مہربانی بہت شکریہ بڑی مہربانی جی مہربانی جی 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 بسم اللہ جی بسم اللہ جی 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 بسم اللہ جی بسم اللہ میں تابعدار میں نوکر جی میں نوکر جی میں نوکر جی رات بھر سویا نہیں کروٹ بدل کر آ گیا ہاتھ باندھے شاہ کے قدموں میں چل کر آ گیا ہور کو آتا دیکھ کر عباس نے شاہ سے کہا مولا ویکھو کوئلے کی کان سے ہیرا نکل کر آ گیا ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا تو سارے دا کیدہ ہے نا ایمیں ہے پکی گال ہے میں مہاجر ہاں مطا کوئی ایڈی اوڑی دی گال ہوئے تو میں کو سوچا ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا گالے سچی ہے ایک کہاں جدے بدلے اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ ارے کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی جی 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 بسم اللہ جی 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 بسم اللہ جی بسم اللہ جی 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 بہت مہربانی بہت شکریہ مالک عزیزان دی یہ تمام تر نوکری مالک عبادت شمار فرماوے صدا ذکر نصیب رہے دے وسے بے تے دعائیں کر دے بیٹھو تیرا بھلا ہوئے تے سودیاں کو میں انہوں ذرا تکھیاں کریں دا پھر میں ذرا حوصلہ کرو میں کو تھوڑا جا پڑھن دیو ولاتوں کو سڑے سامائیں ایک ہانج دی عام جئی قیمت جنت میں سنا ہی میں ہے علماء تو بھی سنے ہیں ذاکرین تو بھی سنے ہیں خطیباں تو بھی سنے ہیں شعراء تو بھی سنے ہی میں ہے نا ایک کہاں جدی قیمت جنت یہ عام جئی قیمت ہانج دی آنسو دی اتھرو دی یہ عام جئی قیمت اس تو اگلی قیمت میں توڑے کو پوچھنی ہے بھئی ہر رومان آلے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام دے غم میں رومان آلے دی اکھ چوں جیڑی ہنج اتھرو آنسو ڈھاندہ ہے ان دے تلے کو رومال ہوندہ ہے عام جی قیمت ایک آنسو دی عام قیمت جنت ان کو اگلی منزل بی بی دا رومال سارے جانے تو بی بی رومال اے ہنجو دے تھلے رکھ دی تے ہنجو کٹھے کر کے گھن وہیں دی ہے کتنا کیا کر دی ہے حسین دے زخمہ دی مرہم شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میں تجھے سکھدا ودا سرکار دی سنا خانی میں کتا آندھی نہیں چونکہ بندے دی اوقات ہی نہیں انہا دی مداسرائی کرے نہیں اوکھی اوکھی جی کہانی ہے بس پنن منگن والا کھاتا جڑا کرنے دے بدے ہیں عام جی قیمت جنت تین کن فات کے منزل حسین دے زخمہ دی مرہم کیا تیری میری اکھی چو حسین دے غم میں چ نکلے ہوئے ہنجو حد نہ مک گئی تفات انہا دا پتہ بندے کو لگ جاوے کہ بندہ تو اٹھے ہی نہ
اور میں دساں جتنے تک میں سنے آئے نازل غم حسین کے قرآن کی آیتیں، نازل غم حسین کے قرآن کی آیتیں، اے ہنجو اتھرو اکھی جو نکل دے ہوئے، نازل غم حسین کے قرآن کی آیتیں ہوتی کہاں یہ پوچھئے روح الامین سے، آتا اگر نہ بیچ میں رومال فاطمہ ان آنسوؤں کا بوجھ نہ اٹھتا زمین سے۔ ان آنسوؤں کا بوجھ نہ اٹھتا۔ ہاں یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو، یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا، شہزادی زمین پر انہیں گرنے نہیں دیتی، بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہیں زہرا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اس ویلے توڑا اس رنگ سننا، اس انداز نہ سننا، بھلا انہیں خیر انہیں انشاءاللہ خیر چ رہو، ہمیشہ خیر چ رہو۔ تھوڑا جہاں پڑھ لوں اعوذ باللہ السمیع من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات حمد للہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین، بلند صلوات۔ بھائی جان ان سارے تہر جو پاک دو دفعہ بزرگ آکے ان سارے سمجھا بزرگ تھی گئے میں اگر نعرہ حیدری میں تو پنڈی بھٹیا پڑھدا پیا سے تقریباً 2.25 گھنٹے میں مجلس پڑھی ہے۔ تو ایک بندہ پنڈال وچ بولیا نے کہ عطا حسین، میں کہ جی تیرے دشمن ہون بڈھے، سانوں تے پتہ ہی ہونے لگا ہے بھی تو جوان ہے۔ میں کہ جڑے عشق حسین دے کرم وچ رہے ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ میں سائیاں دے حوالے کر دینا اپنے آپ نو۔ بڑی مہربانی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلک الا رحمت یا علی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بلند صلوات۔ الصلاۃ
ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب و امام المتقین. 21 گزر رہا ہے اب تو خیال کر 2021 گزر رہا ہے اب تو خیال کر ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے اسی لیے تو دراریں چھپائی ہیں تم نے تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے. بڑی مہربانی بہت شکریہ. ایدو والے انہوں کپڑیاں دی لوڑ پئی اس گھل دیتے ایدو والے انہوں کپڑیاں دی لوڑ پئی ایتھو والے انہوں کپڑیاں دی لوڑ پئی اوتھو والے گھل دیتے انہوں لوڑ پئی اس گھل دیتے ایدو والے انہوں کپڑیاں دی لوڑ پئی اس اودو والے کپڑے گھل دیتے. اس درجی گھل دیتا کپڑے ہی گھل دیتے بھائی ایک گل تو انہوں سمجھاؤں نہیں تھا کہیں نہیں پتہ تو سارے کو پتہ لگ گیا ہے گل کنو دی ہے کتھو دی ہے کیمیں دی ہے. بل درجی آ گیا دروازے تے آ گیا جنہاں دے درجی بن کے آیا ہے انہاں دے دروازے تے آ گیا درجی دستک دیتی حسنین شریفین دے درجی دستک دیتی حسنین شریفین دی دائی بولی کون حسنین دا درجی آدھا میں درجی بی بی آدھی انتظار کر میں مصروف ہاں. درجی پھر دستک دیتی بی بی پھر ارشاد فرمائے انتظار کر میں مصروف ہوں. تیسری بات درجی دستک دیتی کیا کہ میں عام درجی نے میں بڑی جلدی ہے میں بڑی جلدی میں بڑے بڑے کام میں بڑے کام میں بڑا مصروف ہوں پونٹے طرح کام کرنے نے میرے میں بڑے کام کرنے دے بڑے میں کام کرنے دے میں عام درجی نہیں ہوں میں عام درجی نہیں ہوں. حسنین دا درجی پیا دے میں عام درجی نہیں ہوں. حسنین دی دائی پہ فرمائیں دی ہے میں عام دائی نہیں ہوں درجی. بڑی مہربانی درجی آکے میں نے بڑی جلدی ہے میں جامنا ہے میں نے بڑی جلدی ہے بار بار درجی آکے میں نے بڑی جلدی ہے. حسنین تے درجی آکے میں نے بڑی جلدی ہے. حسنین دی دائی فرمائیں دی ہے جے زیادہ جلدی ہے تے کلازہ ٹھہر میں آوے ساں تے شبیر کو غسل ڈیوا گنساں دے کنگھیاں ونجریاں چوٹیاں وچ ات سوہنی مانگ سجا گنساں دے لوری لال بطول دے کوں میں تیگے جوڑ سما گنساں وے جے نہیں کھڑ سکدا والوان تو میں درزی ہور منگا. ٹھیک ہے دیکھو سی وسیع والے بندے کو سنن کی تین ویلے تو ابا ہے بنے نا میں سمجھو بھی ایسا الہان یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہو درجیہ کیا ہے روک دیتا انہیں تی آخری دینے جی نہیں کھڑ سکتا وال بنی تو میں درجی ہو منگا گن سکتا. دیکھو میں کوئی بھی ناش ہاں کہہ نہیں چاہتا میں لفظ درجی استعمال کیتا عربی میں بہت گھٹ پڑھدا جو مہاجر ہاں نا میں دا کو زبر زیر دا فرق نہ پہ ونے اپنا اسد صاحب کیا عربی ہے میں درجی ہاں میں درجی ہاں آنا سن کی دائی وے اچھا میں کون صحیح میں نے خے استعمال نہ تھی پہ میں کیا کر رہا ہوں بڑی مہربانی
بڑی مہربانی جنہیں کھڑ سکتا ول وہیں تو میں درزی ہور منگا کنساں درزی آکے چلو ایک کے گھر دے نوکر ہیں سب کو موقع مل ویسی اسائیں کڑا کر گنسو گال ایڈی بڑی گال تا کوئی نہیں بی بی تشریف گھن آئے درزی کپڑے دیتے حسنین دی دائی کپڑے لے لے بی بی 2 قدم چاہے پچھو آواز آئی بھین فضا بی بی انہاں قدمہ تے رکی کون حسنین دا درزی بی بی دی خبردار میں تیری کڈن دی بھین میں ولی بھین سڑین دا ہے درزی رہے جبریل درزی رہے اچھا بی بی درزی او بی بی او کپڑے تے لے لینے تے انہاں دی سلائی بی بی کپڑے تے لے لینے تے انہاں دی سلائی مزدوری پیسے مزدوری سلائی پیسے بی بی آکے انہاں قدمہ تے جیتے کھڑا ہے تے کھڑتے سونا ایک کری واتا کیا سلائی مزدوری بی بی یادیے بن مسکین تو آیا ہمیں جان در حسنین دی ماں دے ویتے کو 15 روٹیاں دیتیاں ہم حیران نہ تھی کر یاد وے ہائی 8 روٹی مول یوسف دا وے کر ڈو جھیاں دی تعداد رکھ گھن قیمت ڈو چولیاں دی میڈی باقی رقم ولاد بہت مہربانی بہت شکریہ ہون مالک تیری زندگی کرے خیر ہوئے صدا خیر چ رہو ہمیشہ خیر چ رہو مالک ہر دے بچیاں دی خیر کرے وقت ساڑھیں دی خیر ہوئے مالک جو اولاد رینا واسطے سکے دے انہوں حیاتی والے بچڑے عطا فرماوے مالک جنہوں دیتے سنت زندگی دراز ہوئے سویرے دے بڑے تکھین تے ہوں میں قصیدہ ایک پڑھوں اگلے دیں چھناوائیں میں تھوڑا جب وقت ملا ہے تے میرے کٹھے اٹھی کے پڑھایا سے تے آج سویرے دا تیاری چاہے بھی قصیدہ پڑھنا تے میں پڑھاؤنا ہے تو سارے کو دعا لون واسطے سائیاں دے پاک دربارے پڑھیے قصیدہ آؤ بھائی تو نا اتھائیں کھڑ بنو لوں ہے پھر بے شک ٹیکی سے کی لا کے اتنے انہیں کوئی گھبراہٹ ہی نہیں اچھا ایک فرق ہے بس تو سن تھی وہ لگا تو کے تھی اتھائیں تو اندے نال تھی بھائی اتھا بس ٹھیک ہے نا ہوں جڑی ترتیب ہے نا انہاں دی تے میری پڑھن دی وہ بہتر میں ہے ان کو تو محسوس نہیں کرنا بس ہی میں ذرا ہے کہ سنبھلنا ہے آؤ سے بسم اللہ پڑھا قصیدہ تشریح وضاحت کہنا دعا کر سو سارے میرا آواز ذرا شور اچنا تھوڑا جو گھٹ انہاں دے آواز جڑے نا چھوٹے چھوٹے بریک تو ذرا بریک سنی جنک پہ تے کوشش کرے نا میں بھئی میں رلوں اے سامنے ہیں تا یا ایڈے کھڑا ہوں ٹھیک ہوئے تو ٹھیک ہوئے حوصلے نال سنا ہے بھلا اساں ود پہنچوں حال فی الحال صلوات بلند مجلس سن دے ہو نا تے مجلس چران دے ہو آؤ مجلس میں آؤ مجلس میں سوزی نمیں تے پہلی باری پہ پڑھیں دن اگلے دن تھوڑا دے وقت تو کم بھی آئی آج این سٹائل اچ این انداز اچ پہلی باری پہ پڑھیں دن آؤ مجلس میں وضو کر کے ہاں میرا بیٹا آؤ مجلس میں وضو کر کے گداگر کی طرح
आओ मजलिस में वजू करके गदागर की तरह, आओ मजलिस में वजू करके गदागर की तरह, आओ मजलिस में शाबाश हाँ, आओ मजलिस में वजू करके हाँ की तरह, फिर नसीबों को जगा देंगे ये कंबल की तरह। बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं कोई अच्छा मतलब मेरे को गुजार के बड़े सियाने ही वे चाह के देना। चलो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी। चलो भला हौसला अफजाई हो वैसी। आओ मजलिस में वजू करके गदागर की तरह, आओ मजलिस में वजू करके हाँ कर की तरह, फिर नसीबों को जगा देंगे ये कंबल की तरह। बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, याली 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 याली, बड़ी मेहरबानी। तैं इन्हां दा कोई असर नहीं लवना, तैं अपने रूप च रवना है ते ठीक है। शेर जनाब दी नज़र पे करदा, समझावन दी लोड़ ही कहनी, आप पे वजाहत हो वैसी। शेर जनाब नू सुनावना चाहना। दूर हो जा सारे तू मजलिस तो करा, दूर हो जा है के गम सारे तू मजलिस तो करा, अपने घर पे तू अलम गाजी का एक बार लगा, फिर नसीबों को जगा हो के मुकद्दर की तरह। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ठीक है वे काका, ठीक है, ठीक पड़ता कौन आता भाई? मतलब ऊ कह नहीं आखा, मतलब ऊ कह नहीं आखा, मतलब समझाने वाले समझी बैठे ना भाई कौन आधा खड़ा है। अब जी देखो जे जीती कोई फर्द है, अच्छा कुछ जे जीती फर्द है गल तो कर सकता है। हूँ चलो तैकू पे सुने ना, दुआ जरूर करे मौला दा, पुराना अज़ादार है, हर अज़ादार दुआ करे सो। शेर जनाब दी नज़र पे करदा, ये कसीदा पढ़ेंदा पहली बारी पे है ते मिंबर ते ही वो जड़ा इवें लाजा आई बेतरा में आई ते आज़ादी नाले पहली बारी, क्योंकि जिक्र एडा वड्डा है, दरबार एडा वड्डा है, इत्थे खोटे खरे हो जाते हैं। हाँ बहुत बड़ी मेहरबानी। इनू आंदा है उन्हें आंदा है, मगर तुसा थोड़े जे पिछा रवा है, अग्गा ना आओ, थोड़े थोड़े पिछा रहो, डूहे थोड़े थोड़े पिछा रहो, इन्होंने अग्गा रांडे चुके बड़ा फर्क पौंदा पिया है। हाँ शेर जनाब दी नज़र पे करदा, हौसले नाल ते दुआ नाल सुनना है। शेर जनाब दी नज़र पे करदा, शेर सुनावना चाहना जनाब नू, वजाहत आपे कर लवाए। हाथी है मालिक वो सवालों से कुछ डरा ही नहीं। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी। शेर जनाब दी नज़र पे करदा, हद है मालिक वो सवालों से कुछ डर, हाँ हद है मालिक वो सवालों से कुछ डर ही नहीं। ऐसी मस्ती है कि लगता है मरा ही नहीं। सो रहा है वो lahad में भी अपने घर की तरह।
ٹھیک ہے صحیح پڑھے ہیں سر تھوڑا بیا پڑھوں تھوڑا بیا پڑھوں سا اے بس نہیں ڈرتے مالنگی علی دے نہیں ڈرتے بس نہیں ڈرتے مالنگی علی دے نہیں ڈرتے بس نہیں ڈرتے بس نہیں ڈرتے مالنگی علی دے نا نہیں ڈرتے علی نا نہیں ڈرتے نا نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے مجلس دے وچ آونا چاہیے رل مل کے اتھا باونا چاہیے منکر دا گاٹا بھنن کیتے اچا نعرہ لاونا چاہیے بس نہیں ڈرتے بہت مہربانی بہت شکریہ ڈھیر ساری دنیا سنے ہوئے ہے کچھ لوگا نہیں سنے شروع کر دوں پرسا ہو جاوے ایک غریب ہے پردیسی ہے مسافر ہے اللہ راسی ہے تسا ہے بھکھا ہے ایک غریب ہے پردیسی ہے مسافر ہے اللہ راسی ہے تسا ہے بھکھا ہے ڈھیر بھیڑی دا بھرا ہے مسلمانہ دا ڈرا ہویا ہے دین دا آرام کریں دا ہے رات دا سفر کریں دا ہے جتا پانی ملدا ہے پیندا ہے جتا پانی نہیں ملدا کربلا دے تسیاں نو تس یاد کر کے چپ کر ویندا ہے جتا زیادہ بھوک مجبور کریں دی دریاواں دے کناریاں تے سفر ودا کردا ہے جتا زیادہ بھوک مجبور کریں دی دو زانو ہو کے مٹی تے بہ ون جائے یا درختاں دے پتے کھاندا ہے یا کہیں ویلے دو زانو ہو کے مٹی تے بہ کے بغداد دو منہ کر کے دے بابا قاسم تھک گیا ہے میں ٹوٹا اپنے آپ نے فیصلہ ودا کریں دے میں کئی کو ذات نہیں ڈسنی کئی کو وطن نہیں ڈسنا آبادی تے نہیں جاونا ماں دے حکم دی تعمیر ہی کرنی ہے اپنے آپ نو ودا نہ کہیں دے گھر بہنا نہ کہیں کو ذات ڈسا نہ کہیں کو وطن ڈسا ہوں دے گھر بہنا جیڑا ٹو آیا کو کچھ نہیں آدھا میں جو میں بڑھ جڑ کے بہ گئے بھی میرے نال سفر کریں دے بھائی ٹوٹا ہوئے شہر ہلا دی جامع مسجد دروازے تے آ کھڑا ہے بغداد دے قیدی دا پتر قاسم پہنچا ہے تے اتفاقاً نماز دا ٹائم ہے نمازیاں دی جماعت کھڑی ہے قاسم دی جماعت تے نظر پئی دیوار مسجد دی ٹیک گھن کے آسمان دو منہ کر کے دے میرا کریم اللہ مرضی دا مالک جو ہوئے ہوں یہ نمازیاں دی جماعت کیڑی سونی بھی لگ دی ہے اگر اساں سارے وسدے ہوا ساڈی اپنی جماعت ہو گیا مہربانی میں ایک لفظ سنا منا نہیں انہاں دا پیو تے کتنے بھرا ہن جماعت اپنی ہوئے پر ساکو تے تیری مخلوق وسن نہیں دیتا مسجد جی داخل ہوئے نماز فریضہ ادا کیتا نماز فریضہ ادا کرنے دے بعد مسجد کونے چ چپ کر کے بہ گیا نمازی نماز پڑھ کے ٹر دے رہے ایک دے چہرے دے تر ڈے دھریا کہیں نہ آکھیا کتھوں آیا کدے ونجنا ہی کون تھی نہ اخیر ایک نمازی ہے جندے پاگ دے پیچ گلے چن مسجد دے دروازے دریاں بند ودا کریں دے کہیں ویلے آتا ہے اکبر تے برچھی کہیں ویلے ٹھٹا سا مار کے دے قاسم جیندہ ہی تے گھوڑے بھج گئے کہیں ویلے ٹھے ساری کوک مار کے دے عباس تے چپ کوئی ویلے بے کے پرسا ڈیمان آلے ود مسجد دی دیوار نہ ٹکر مار کے دے آلیہ تے شام بلاؤنے سہ راج آلیہ تے شام قاسم سمجھائے تو کچھ ساڑے منن والا جڑا وین ودا کر دے میں جتنا تھکا ہویا اینا بڑا اوکھا جیا اٹھائے تے کمبدا ہویا سامنے آئے تے مومن تے دامن چ ہاتھ پایا سے ابو بصیر اٹھائیں مک گئے شاید کوئی حکومت دا بندہ کھڑا آئی میری مخبری ہو گئی ہے جو میں سائیاں آلام بس ہون موت ہے جو پچھا وال کے ڈٹھا چنا ہو جاؤ جوانا ہو تحیرانی دے سمندر چ غوطہ سان تھی گئے پیران دیاں تلیاں زخمی سارے چ سفر دی دھوڑ پھٹا پرانا لباس اکھیں چ مسلمانہ دا خوف چہرے تے بھوک تس دے آثار جسم چ لرزش ابو بصیر سمجھائے تو کچھ منگا نہ لائے
جیب دو ہاتھ نہیں تے قاسم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے دے چاچا 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 سوچ کے کچھ دے میں منگان والے چوں نہیں بلاونے سہر آجی تڑپی آئے اب اسی منگان والا نہیں تے ہاتھ کیوں پایا ہی قاسم دے پردیسی ہاں مسافر ہاں غریب ہاں تسا ہاں بکھا ہاں واقف کوئی نہیں میں ابانی کریں تو میں تیرے کول قیام کر لوں ماں مومن آدھا بسم اللہ میں نوکری کرے سا مومن آدھا میں اگے لگ کے ٹورے ہاں شہزادہ میرے پیچھے ٹورے میں اجل مسجد دا دروازہ کراس نہ کیتا ہے جب میں کو اپنے روح پریشان کیتا ہے خبردار ان دی اگو لگ کے نہ ٹور متا کو رلا ہویا سید ہوئے بلاونے سہرہ دی بس بے شک اکھی بند کر کے سر نیوے کر کے میرے نال سفر کر دیا متا کو رلا ہویا سید ہوئے مومن ٹردہ ہے اپنا دروازہ تا گیا دروازے تو اندر قدم چاون لگا قاسم قدم روک لے مومن دے گھر تشریف کے نظر نہیں پہلے پردہ کرا مومن دے پردے تیری نہ لین تو قربان کرا کیا کرا گلنا سیدہ آلیاں نے ڈسیندہ غریباں لاراسیاں پردیسیاں مسافران تیری جتی تو کہے قربان کرا پردے قاسم دیوار دی ٹیک گھن کے دیتا ہے کو کیا پتہ ہی نہ پردے ساکھوں کی میں رولے ہے انہیں تو پردہ کرا بس اندر داخل ہو گیا بڑی مدت دے بعد کوٹ ادو دی اس بارگاہ دے وچ بہ کے سخی بادشاہ بخاری بادشاہ دی جاگیر وچ بہ کے سرکار دا ذکر سننے والے تو پرسا دے منا لیوں گھر وچ بہ گیا مدت طویل دے بعد 4 دیواری والا مکان مومن دا گھر بغیر خطرے والا مکان بغیر ڈر والا مکان عرصہ دراز دے بعد جیڑا بھیڑی کولو پانی پیتا ہس ان دے بعد آج پہلی باری پانی ملیا شہزادے رج کے پانی پیتا مومن کھانا پیش کیتا شہزادے رج کے کھانا کھادا کھانا کھاون دے بعد مومن آکھا تھکا ہویا ہے پریشان ہے ہن سمپو نہیں ہو سی میں تیرے کول پوچھا کون ہے کتھوں آیا تے کتھ ونجنا ہے پرانا جیسا یہ دا سنا کھانا ہے بس اسے رنگ اسے اندازے پڑھن دا دیاں مومن ٹر گیا ڈیر بھینی دا تھکا ہویا تے ڈرا ہویا بھرا مومن دے گھر نو تسلی والا گھر سمجھ کے میری پردادار ماما بھیڑا دھیاں سیدادیاں میری سینی توڑے واسطے لفظ آدھا پہ ڈھیر بھینی دا تھکا ہویا تے مسلمانہ دا ڈرا ہویا بھرا عرصہ دراز دے بعد سم گیا رومن آلے ڈھال گئی رات ستی ہوئے قاسم دے چہرے تے گرم گرم پانی دے قطرے ڈٹھن بے فکری ایک ستا ہے قاسم تڑپی ہے ڈر کے اٹھے آئے جے شیراندی آلے پاسے نظر کیتی ہے قیامت دا منظر آئی کوئی قیدی ہے جندے پریشان والن ہاتھ کڑیاں پیرانچ بیڑیاں گالچ توکے اور روانہ لیوں جھوک کے قاسم دا منہ چمان دا ارادہ کریں دا ہے توک جھکن نہیں دے دا آدھا کڑا جا بغداد قیدی ملانا آئی بلاوے جی تھوڑا جا حوصلہ جاگ بغداد دا قیدی ملانا آئی جڑے ویلے قاسم نو پتہ لگیا میرا بابا تڑپ کے اٹھا دا بابا اللہ دنائیے زیور میں نو پوا تو وطن تیوان بابا جڑن دائیں نہ رات دیاں سمدیاں نہ دی دیاں سمدیاں تیری جات قید میں نہیں بھینا ایک واری دھیاں نو ملا سرکار فرمائے بچڑا میرے کول ٹائم تھوڑا میں وینا پیانا میرے کول آوینا واپس ونجے جی دے ویسے تیری موت مسلمانوں نے پتہ لگ گیا امام ٹر گیا کلہ بیٹھا قاسم نویت سرطن قسمت دے بہن بیٹھا کریں آیا میں غریب دی قسمت یا اچانک مومنہ مائی دا گزر ہویا ہے مہمان روندہ ڈٹھا ہے تڑپ گئی ہے وارث دے حجرے چاہیے وارث دے قدمہ تے ٹکر
مار کے دی بھلا ہوئی جاگ جہنمی پیا بن گئے مومنہ دے اللہ مان کر میں جوانہ نے جنت دے سرداران دا نوکران آدھی ہوشے مگر آدھ رات ہوئے جڑے میزبانہ دے مہمان روندے بیٹھے ہوئے انہوں نے ندرہ یاد نہیں ہو دیا جلدی وانے بچہ کر اللہ جانے امڑی یاد آئی ہے اللہ جانے بھیڑی یاد آئی ہے اللہ انہیں جتے سارا نہیں بیٹھے رہے تھوڑا جا حوصلہ مومن سامنے آئے کوئی غلطی چاہتا تیری مہربانی تیبوں بڑی خدمت کی تھی روندہ کیوں وعدہ میری قسمت کاسے مادہ جانو ملن پہ وینے میں نے ہونے رو گیا مومنہ دے میری بھی قسمت جیڑا تینو رو گیا انہیں خواب دی حالت جو میرا موڑھا حلایا میں نے فرمایا خیال کرے عام مہمان نہیں تیرے ستویں امام موسیٰ کاظم دا بچڑا میرے رلی ہوئے قاسم دی پارت ہوئی میرے قاسم دا کوئی نہیں جی بھلا انہیں سین راجو نے گھر کو اپنا گھر سمجھ میں تیری نوکری کرے سا جی بسم اللہ اسا کہیں تے بوجھ نہ بن دے کوئی نوکری کوئی مزدوری سبیل تے ڈیوٹی لگ گئی آندھے میں نے پانی پلائیں دے اپنے دی تس یاد کر کے روندہ ہے مومن گھر ہے چاہے بیوی سڑے آئے کولا کھڑا ہے بیوی نہ دے بھلا بھی میری بچی جوان ہے آدھی الحمدللہ مومن آدھا وہ شہزادہ ہی جوان ہے میرا ارادہ میں اپنی بچی داکھ دوں شہزادے نال کر چھوڑ آدھی یہ شریف ہے مگر انہیں کل پوچھ منے دا یا نہیں منے دا آدھا تینوں کی میں پتہ لگا شریف ہے دا جڈان دا آیا ہے سار چاہ کے نہیں ٹوڑ دا سکھ دی ودیاں کڑا کچھ میں نو سڑیا کچھ منگیا نہ پانی منگ دائے نہ اچھا بلیں دائے رات ڈھل دیئے رومن لگ پوندا اللہ جانے کیڑے وڈے وین کر کیا دے کیا کرا میں آ نہیں سکدا بھلاؤنے سائر راضی انہیں بہت بڑا پرسا ہو گیا ہے تھوڑے جے لفظ ہور پڑھن دیو آدھی جی میں مرضی آوی شادی دی تاریخ پکی ہو گئی پردیس جو ڈھیر بھینی دے پھر آدھی شادی دی تاریخ پکی ہو گئی ایمیں دا پڑھندا آدھی شادی دی تاریخ پکی ہو گئی ہون تک جتنے نوجوان تشریف فرماوے بزرگ جوان سید غیر سید توڑے شرے بینن اس تو اگر جڑے لفظ پردہ پہ ہاں وہ پردہ دارہ واسطے چونکہ ہون میں سگن پڑھنے قاسم دے سگن تے سگن بھینی جان دیاں اے دیاں ہن تا ڈھیر مگر مقدر انہاں دے تے نصیب دا جی میں شادی دی تاریخ نیڑے آندی اویں قاسم دا روون ودھدا ویندا دیاں بہنی آلیاں شادی دی تاریخ نیڑے آگی ایک پاسے سگن خوشیاں مہندیاں گانے بے پاسے ڈھیر بہنی دا بھرا کلہ روندا بیٹھا ہے ابو بشیر دی بچی دیاں سہیلیاں دا گزر ہویا تڑپیاں آسمان دے کول آگے آدھن پیونوا کھونوانی چپ کراوے آدھیا کون آدھن جیڑا تیرا شرعی وارث پہ بندہ ہے اٹھائی مار کے روندہ بیٹھا ہے آسمان دیئے بد سمنیاں نہ کرو میرے بابے رو ساڑھاؤ بچیاں سڑیا شریف پیو شریف دھی دے کولا ہے نمازی پیو نمازی دھی دے کولا ہے مومن پیو مومنہ دھی دے کولا کے مٹی دے بائے گئے آسمان بچڑا تین سڑیا ہے سن لے سو ہوندے دمہ صاحب دے لفظن آسمان بچڑا تین سڑیا ہے آدھیے بابا میں جان دیا میں شریفان دی کنید میرے سوال دا ٹائم تھا نہیں مگر بابا مجبوری بن گئی میں نو سہیلیاں ڈسے آئے اے گلہ تو گھنڈے چکیتی ہیں انہا گلہ دے بعد آسما گھنڈی چو مہندی آلے ہاتھ باہر کٹھے جیڑے والے مومن دی مہندی تے نظر پیادہ بچڑا پیو ماروانی مہندیاں کتھو لوائیاں نہیں ساڑیاں تے مہندیاں اجر گیا نہ دیئے بے بابا نہ روایا جڑی رات گزری ہے بابا رات ڈھلی ایک نور دی ہماری لکھی ہے جیڑے ویچ چاند بی بیاں برآمد ہوئی آئیں بابا ایک دے پاسے تے ہاتھ ہیں بھائی دیاں گسنیاں زخمیاں ہیں ایک چٹے سارنی مستور ہے جیڑے ہاتھ مہندی آلا تھالا
وہ جیندے پاسے تے ہاتھن میں نو آدھے ہاتھ ودھا میں میٹھی لاوان آئیا میں آکھے تو کانے میں نو آدھی آج میٹھی لا میں واپتا سامہ دسے سامہ کونا جی بہت زیادہ مسائب ہے مگر اتنا چھوڑ دیتا میرا اپنا دل ترٹ ویسی بابا میرا وارث میں نو سہیلی ڈسے روندہ ہے بابا میری طرف میں انتہا کنیس بھیا دی رونا میں بابے دی منت کرے نہیں تاریخ بدوا دی نہیں کوئی بھیڑی ہوئی تو صدا امڑی ہوئی تو صدا جو بھیڑی دے بغیر شادیاں چنگیاں نہیں لگ دیا میں ہر بندے دا مومنٹ رہا ہے شہزادے دے کولا کے بائے کہہ دے کوئی تکلیف ہے تا دسا میرے کوئی غلطی ہوئی ہے تا دسا کوئی تکلیف ہے تا دسا شہزادے نے ڈھا مار کے ہدائے تکلیف نہیں کوئی اے مومن گو سجنا دی اتنائی ای شیرے نے میں اجڑے کو ایک گزری یاد دیوائیے کیڑی شدا دادائے ہم نام میں نے ویچ کاربال دے جائیں چڑھ دی جانجے اے لٹوائیے خود قتل تھیا او دی بن ریڑے وان شام دی قید واللہ آئے آخری جملہ شہادت نہیں پڑھدا ہی ویلے تیرا اتنا بمنا اے ذکر دے وارثاں دا کرم ہے بچڑا خوش قسمت ہے بابا میرا وارث روندا ہے تو میں خوش قسمت ہوں میرا بچڑا الحمد پڑھ بابا میرا وارث روے تو میں الحمد پڑھا میرا بچڑا شکر کر الحمد پڑھ وہ انہا سکنانو نہیں پہ روندا تیرے تے میرے مرشد حسین دی دھی دے بے موسم لٹے ڈاج نو روندا بیٹھا آدھیے بابا دے میری سین دے ڈاج نو روندا بیٹھا ہون تو وانی ہون میں آپ چپ کرا لیسا آسمہ جی میں بیٹھی آدھیے میری ساریاں سہیلیاں کولاو سہیلیاں کولا کے در میں زندگی جی پہلا سوال پی کرے نیا میں نو خالی نہ والا ہے میری ساریاں سہیلیاں منو دی تے ڈھیر بھیڑی دا بھیرا کلہ بیٹھا روندا ہے آسمہ دیئے ایویں کرو ونیو ساریاں مگر میری ترائے سہیلیاں جی میں مایا کھاؤں میں ونیو آج انکی میں ونینے آدھیے ایک چاوے مہندی بھائی چاوے شیرہ بھائی گانا چاہو وان کے انہوں مہندی لاؤ گانا بناؤ انہوں ایک کافلہ ٹوڑیا انہوں قاسم دی نظر پئیے مدینے دا منہ کر کے دا اممہ آمیں اللہ جانے بچیاں کیوں پیاں میں تا ڈاڈھا غریب بچیاں سامنے آکے بہ گئیاں ہیں ایک بچی نے قاسم دے ہاتھ پایا ہے بیٹھال چومیں دی جاکے قاسم دے ہاتھ رکھیا دی ہاتھ بدھا بھیڑی میں دی لاوان آیا مدینے دا منہ کر کے آدھے رول مویا ہون تو آدھی اپنی قسمت یا ربا محمد والی محمد واسطہ بانی مجلس دی تمام ترمین تمام نوکری تمام خرچ خرجات ذاکرین وادی پڑھائی محکی دی نوکری سلوات نارے آنسو لنگر نیاز صفی عذاب اشایا بطور ہدیہ محمد والی محمد پاک دربارچ پیش کیتا جیڑو تو اجر ثواب ملے انعام ملے بانی مجلس دی جتنے بزرگ عزیز فانی جہاں تو کوچ کر گئے تمام دن آمہ عمال چی ثواب درج فرمائے خصوصاً بھائی عبدالکریم عبدالحکیم دے والدین مرحوم انہوں دی ہمشیرہ مرحومہ مالک انہوں دے نامہ مالے ثواب درج فرما مالک انہوں دے قبر روشن دے منور فرما مالک انہوں دے گھران دے اپنا کرم فرما مالک انہوں دے جوڑے جوڑ سلامت رکھی مالک انہوں دے سارے دے مرحومین دے نامہ مالے ثواب درج فرما مالک انہوں دے سارے دے بیڑے وستے رکھی مالک انہوں دے سارے دے نیک ارادے پورے فرما خصوصاً بانی مجلس دے گھر تے اپنا کرم فرما مالک انہوں دے اتفاق اتحاد پیار محبت قائم دائم رکھی مالک انہوں دے نسل در نسل ذکر نصیب رکھی مالک تیری ذات انہوں کریم سمجھ کے پندے ہیں تیری ذات جی
متولی بارگاہ بابا سید غلام عباس شاہ صاحب مرحوم غفور اللہ مقامہ ہو، مالک انہاں دی درجات بلند فرما، جوار رحمت جگہ عطا فرما، انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما، مالک جو مرحوم ہیں انہاں سارے دی جی بھائی مظہر ٹیمانہ صاحب نے مالک رہائی عطا فرما، باقی جو بے گناہ قیدی ہیں انہوں نے کہے تو رہائی عطا فرما، جو اولاد نے رہنا واسطے سکے دیں انہوں نے حیاتی علیہ بچڑے عطا فرما، جنہوں نے دیتے ہیں انہوں نے زندگیاں دراز فرما، میرا مالک تیری ذات کو کریم سمجھ کے پن دے ہیں، جو بے روزگار ہیں انہوں نے رزق حلال عطا فرما، جو حج و زیارات دا شوق رکھ دیں انہوں نے شوق پورا فرما، خصوصی دعا ہے میرا مالک 12.5 آقا دی زیارت نصیب فرما، ہادی مادی دی زیارت نصیب فرما، حجت القائم دی زیارت نصیب فرما، الہی آمین اللہم آمین ثم آمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد